بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم یا علی مدد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم جناب ابو طالب علیہ السلام کی حالات زندگی کے بارے میں بتائیں گے، مگر اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارے چینل حسین اسٹوڈیو کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو پہلے اسے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کو لازمی دبائیں۔ جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام حضرت ہاشم کے پوتے، جناب عبد المطلب کے بیٹے اور جناب عبداللہ کے سگے بھائی تھے۔ آپ کا اصلی نام عمران تھا، کنیت ابو طالب تھی۔ آپ کی مادر گرامی فاطمہ تھی۔ آپ جناب عبد المطلب کی اولاد میں سب سے زیادہ باوقار اور عقل مند تھے۔ کہا جاتا ہے کہ جناب ابو طالب نعوذ باللہ مسلمان نہیں تھے، کہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، لیکن کلمہ اس کا تلاش کیا جاتا ہے جو پہلے بت پرست رہا ہو۔ اسلام سے پہلے ہر قبیلے کا ایک بت تھا جس کی بت پرستش کی جاتی تھی، لیکن بنی ہاشم کا کوئی بت ہی نہیں تھا۔ مولا علی علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ یا علی، آپ کے آبا و اجداد کس کی عبادت کرتے تھے؟ تو مولا علی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے آبا و اجداد نے کسی کے آگے سر نہیں جھکایا۔ میرے بزرگ دین ابراہیم کعبے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور کلمہ تو اس کے لیے بولا جائے کہ جس نے پہلے سے بت پرستی کی ہو۔ جہاں بت پرستی ہی نہ تھی تو یہ سوال کہ کلمہ پڑھا یا نہیں۔ حضرت ابو طالب علیہ السلام کی عظمت ہے کہ حضرت ابو طالب کے ایمان پر بات کرنے کے لیے علی جیسا بیٹا چاہیے۔ بیٹا باپ کا جز ہوتا ہے، اور جس باپ کا بیٹا کل ایمان ہو اس باپ کا ایمان کہاں ہوگا۔ ایک دفعہ شدید طوفانی بارش کی وجہ سے خانہ کعبہ گر گیا۔ اس کو تعمیر کرنا تھا۔ 24 قبیلوں کے سردار جمع ہو گئے کہ کیا کیا جائے۔ تو جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے کہا کہ معمار کو بلاؤ، فلاں قبیلے میں ہے اور اس کی بات ماننی ہوگی۔ سب نے رضامندی دی۔ اس کو بلایا گیا تو اس نے کہا کہ اس کی دوبارہ تعمیر ہوگی، بنیادیں وغیرہ دوبارہ ہوں گی۔ سب نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ اسے تمام سامان لا کر دیا۔ جب مزدور وغیرہ آئے تو پہاڑوں میں سے ایک اژدہا کعبے کے درمیان آ کر بیٹھ گیا، اور اس کا وجود سب کو ڈرا رہا تھا۔ سب جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ کیا کیا جائے۔ جناب ابو طالب نے اژدہا کو دیکھا، ایک نظر سامان پر دیکھا جو تعمیر کرنے کے لیے منگوایا تھا، تو آپ نے فرمایا کہ حرام مال سے کعبہ نہیں بنے گا۔ سب گردنیں لٹک گئیں۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ حلال مال جمع کرو۔ جب حلال مال جمع ہو گیا تو جناب ابو طالب نے ہاتھ بلند کر کے کہا کہ یا اللہ، تیرا گھر بننا ہے، ہماری مدد کر۔ آسمان سے ایک پرندہ نازل ہوا، اژدہا کو اٹھا کر لے گیا۔ جناب ابو طالب سجدے میں گر گئے، کہا کہ یا اللہ، تیرا شکر ہے۔ جناب ابو طالب نے رسول خدا کی بچپن سے لے کر جوانی تک پرورش کی، ان کی تاحیات نصرت و حمایت کی، ہمیشہ اپنے ساتھ سلاتے رہے اور ساتھ جاتے تھے، ہر جگہ رسول کے ساتھ سائے کی طرح رہے۔ جناب ابو طالب نے اپنا سب کچھ رسول خدا پر قربان کر دیا تھا، اور اس وجہ سے نہیں کہ رسول خدا تھے، بلکہ وہ ان کے بھتیجے محمد تھے۔ انہوں نے ان کو محبوب رکھا اور ساتھ دیا۔ مکے میں قریش مشرکین آپ کے خلاف تھے۔ ایک دن مکہ میں نبی گم ہو گئے۔ مشرکوں نے سازش کی کہ اگر محمد اکیلے مل جائیں تو ان کو قتل کر دیا جائے۔ جناب ابو طالب ہمیشہ اپنے بھتیجے کے ساتھ رہتے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ ابو طالب گھر رہ گئے اور جناب محمد باہر چلے گئے۔ لوگوں نے جناب ابو طالب کو کہا کہ تمہارا بھتیجا گم ہو گیا۔ یہ سننا تھا کہ تمام بنی ہاشم کے جوانوں کو بلایا اور کہا کہ اپنی تلواریں نکالو اور چھپا لو، اور غلاموں کو بلایا، کہا کہ جتنے یہ سردار بیٹھے ہیں ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میں اپنے بھتیجے کو ڈھونڈنے جا رہا ہوں۔ اگر مل گیا تو ان کو کچھ نہ کہنا، اور اگر نہ ملے تو تم ان سب مشرکوں کو قتل کر دینا۔ ڈھونڈنے نکلے، ڈھونڈتے ڈھونڈتے ایک پہاڑ پر پہنچے۔ وہاں رسول خدا نماز پڑھا رہے تھے اور علی نماز پڑھ رہے تھے۔ جب تک علی اور محمد نماز پڑھتے رہے، کھڑے رہے۔ جیسے نماز ختم ہوئی، جناب ابو طالب آگے بڑھے اور حضرت محمد کو کہا کہ اگر آج تم مجھے نہ ملتے تو میں کیا کرتا؟ روئے زمین کے تمام مشرکوں کو قتل کر دیتا۔
ابھی ابو طالب اور رسول خدا کی باتیں ہو رہی تھی۔ جو دو لوگ ساتھ گئے تھے انہوں نے مولا علی علیہ السلام کو بلایا اور پوچھا کہ تم لوگ کیا کر رہے تھے؟ آپ نے کہا کہ نماز پڑھ رہے تھے۔ انہوں نے بچہ سمجھ کر کہا کہ کیا تم نے اپنے باپ سے اجازت لی تھی؟ تو جناب علی علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ نے مجھے پیدا کرنے کے لیے کیا ابو طالب سے اجازت لی تھی؟ اس بات پر جناب ابو طالب مسکرائے اور جناب ابو طالب نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ پکڑا اور کعبے کی طرف چلے۔ وہاں مشرکوں نے جب دیکھا کہ جناب ابو طالب غصے میں ہیں کہا کیا ہوا؟ آپ نے کہا کہ تمام جوانوں اور غلاموں اپنی تلواریں نکالو، میں محمد کی تلاش میں تھا، اگر نہ ملتا تو یہ تلواریں تمہارے سینوں میں پیوست ہو جاتی۔ یہ کہہ کر جناب ابو طالب نے ایک شعر پڑھا۔ مشرکوں سے کہا کہ مشرکوں تمہیں نہیں معلوم ہم نے محمد کو موسیٰ جیسا نبی پایا۔ ہم نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تذکرہ انجیل، زبور، توراۃ میں پڑھا۔ جب جناب ختیجہ نے رسول خدا کے لیے پیغام بھیجا شادی کے لیے تو ایک مرتبہ جناب ابو طالب نے کہا کہ جناب رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بات کرو۔ جب رسول خدا سے بات کی تو انہوں نے کہا کہ میرے چچا سے بات کرو۔ جب جناب ابو طالب سے کہا تو انہوں نے کہا کہ اچھا مشورہ کر کے بتائیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا چچا میرا رشتہ آیا ہے۔ اس پر جناب ابو طالب نے کہا کہ جناب ختیجہ کا 4 پشتوں سے پہلے ہمارے ساتھ شجرہ ملتا ہے۔ پیغمبروں کی بیویوں والی خصوصیات ہیں، پاک دامن ہیں، حسب و نسب پاک ہے، یہ رشتہ بہترین ہے۔ جناب سرور کائنات نے رشتہ قبول کیا اور نکاح جناب حضرت ابو طالب علیہ السلام نے پڑھایا۔ جب رسول خدا نے نبوت کا اعلان کیا تو مشرک رسول خدا کے قتل پر کمر باندھ کر جناب ابو طالب کے پاس آئے، کہا کہ ہم انہیں قتل کریں گے یا پھر آمادہ جنگ ہو جاؤ۔ جناب ابو طالب نے انہیں ٹال دیا اور وہ چلے گئے۔ چند دنوں بعد پھر دشمن آئے۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ بھتیجے مشرک آپ کے قتل پر آمادہ ہیں۔ اس پر رسول خدا نے کہا کہ میں جو کر رہا ہوں کرتا رہوں گا، میں کسی کی دھمکی سے مرعوب نہ ہوں گا۔ اگر میرے ہاتھ پر آفتاب اور دوسرے ہاتھ پر مہتاب رکھ دیں تب بھی میں باز نہیں آؤں گا۔ یہ سن کر جناب ابو طالب نے فرمایا کہ جب تک میں زندہ ہوں کوئی تمہاری طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ جب جناب ابو طالب نے حضرت کی جان کو غیر محفوظ دیکھا تو فوراً ان لوگوں کو لے کر جنہوں نے حمایت کا دعویٰ کیا تھا 40 لوگ تھے، شیب ابی طالب کے اندر چلے گئے۔ کفار قریش نے ایک عہد نامہ مرتب کیا جس میں بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا۔ اس عہد نامے کو منصور بن اکرمہ بن ہاشم نے لکھا تھا، جس کے بعد اس کا ہاتھ شل ہو گیا۔ دشمنوں نے شیب ابی طالب کا چاروں طرف سے بھرپور محاصرہ کر لیا تھا۔ اس قید میں اہل شیب نے جسمانی روحانی تکالیف اٹھائیں۔ 3 سال گزارے قید میں اور آپ رسالت انجام دیتے رہے۔ 3 سال بعد ہشام بن عمر نے کہا کہ ہم عیش کریں گے اور بنی ہاشم کے بچے فاقہ کریں گے۔ چند آدمیوں کو ہم خیال بنا کر قریش کے اجتماع میں سوال اٹھایا۔ ابو جہل اور اس کی بیوی جمیل جسے بزبان قرآن حمالۃ الحطب کہا جاتا ہے مخالفت کی۔ اس دوران حضرت ابو طالب آ گئے اور انہوں نے کہا کہ جو عہد نامہ لکھا تھا اسے دیمک چاٹ گئی ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا ہے، جب دیکھا تو واقعی اللہ کے نام کے سوا دیمک چاٹ گئی تھی۔ جناب ابو طالب نے کہا کہ تم اپنے عہد نامے کو دیکھو، اگر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کہا سچ ہے تو انصاف کرو۔ جس سے قریش شرمندہ ہوئے اور شیب کا حصار ٹوٹ گیا۔ اس واقعے کے بعد بہت سے کافر مسلمان ہوئے۔
جب حضرت ابو طالب 85 سال کی عمر میں وفات پا گئے۔ جس سال جناب ابو طالب کی وفات ہوئی اسے عام الحزن کا سال قرار دے دیا۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔